ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایھا المرسلون 27ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ جب اس قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا تو لوط علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے صبح سحری کے وقت نکل جائے اور کوئی آدمی تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ باقی جو قوم رہ گئی تھی ان میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ جب یہ تیاری کر رہے تھے تو اس نے بھی تیاری کر لی۔ اب مسلمانوں کو یہ کوڈ بتایا گیا کہ مڑ کے نہیں دیکھنا، چیخو پکار کو آوازیں آئیں تو دیکھنا نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو اس کوڈ کا علم نہیں تھا، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی۔ ویسے بھی انسان کا قلبی میلان جس طرف ہو، انسان بار بار ادھر جھانکتا ہے، تو فرشتوں نے اسے بھی پکڑ لیا اور وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہوئی۔ یہاں پر ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہ رہ جائے۔ جب تک خیر موجود ہے اللہ عذاب روک کے رکھتے ہیں، اور جب خیر نام کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی اس وقت پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آگے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اللہ کی طرف بھاگنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے چکنے ہو جاؤ اور خوب ان پر عمل کرو۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے، انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، دور جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ بڑا مختلف ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اللہ سے نہیں بھاگتا، اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ تو ایک مفسر کا تبصرہ فرار السعداء الی اللہ، نیک لوگوں کا اللہ کی طرف دوڑنا ہوتا ہے۔ فرار الاشقیاء، اور بدبختوں کا دوڑنا من اللہ، اللہ سے، یعنی بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں اور نیک بخت اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ یہ نیک بختوں اور بدبختوں میں فرق ہے۔ آگے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اگر وہ مقصد پورا کرتی رہے تو ٹھیک، اپنا مقصد پورا نہ کرے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ مزدور رکھ لیں، مزدور کو اس کی ذمہ داری بتا دیں کہ آپ نے یہ صبح سے شام تک یہ کام کرنا ہے۔ اب مزدور اگر کام نہ کرے، آپ ایک دن برداشت کریں گے، 2 دن کریں گے، ہفتہ کر لیں گے، مہینہ کر لیں گے، بالآخر آپ اسے جواب دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس کا تعین کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر رہا، اور جب مقصد
پورا نہ ہو رہا ہو تو آپ ملازم کو ملازمت سے فارغ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو بھی دنیا کا کام ہے جب مقصد پورا نہ ہو رہا ہو تو آدمی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو ہم اگر اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ اور انجام کیا ہے؟ اللہ کے عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک اور بات کی، فرمایا ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے کسی رزق کا ارادہ نہیں کرتا کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میں کسی رزق کا مطالبہ نہیں کر رہا، اور نہ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائے۔ اللہ تو خود کھلانے والے ہیں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کو کھلایا نہیں جاتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا عبادت کے بعد رزق کا ذکر کر کے اس سے ایک نقطہ ملا کہ جو آدمی اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے سارے مسائل ہی حل کر دیتے ہیں۔ یعنی عبادت کے بعد جو رزق کا ذکر ہے اللہ سارے رزق کے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا بن جائے اللہ پھر اس کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق معاملہ کر دیتے ہیں۔ آگے سورہ طور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی گئی والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ دنیا میں ماں باپ اگر نیک ہے، دیندار ہے، اولاد کے اندر نیکی کا وہ ذوق اور شوق نہیں، وہ اتنی نیکی نہیں کر رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ماں باپ بھی جنتی اولاد بھی جنتی، یہ نیکیوں میں زیادہ اور یہ نیکیوں میں بہت پیچھے ہے۔ اس اعتبار سے جنت میں درجے میں فرق آ جائے گا، جنت میں 100 درجات ہے، 100 درجات اعدہ اللہ للمجاہدین، جو اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کی ہے۔ ایک درجے اور دوسرے درجے کا فرق کتنا؟ زمین آسمان کا، یہ 500 سال کی مسافت ہے، زمین سے لے کے آسمان تک۔ جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے سے اتنا فرق ہے۔ اب ماں باپ اور اولاد کے درجے میں فرق آ گیا، ماں باپ کا درجہ اونچا، اولاد کا درجہ نیچا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت اور فضل کے ساتھ فرمایا الحقنا بہم، ہم اولاد کو اپنے فضل سے اس درجے سے اٹھا کے ماں باپ والے درجے پر پہنچا دیں گے، یعنی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ آگے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی گئی، انا کنا من قبل ندعوہ، جنتی جنت میں بیٹھیں گے کئی باتیں ذکر کریں گے۔ ایک تو بات یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں کتنے ڈرتے تھے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اللہ نے بڑی مہربانی کی ہے، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، فوقانا عذاب السوم، گرم عذاب سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اس طرح کی دنیا کی جو باتیں وہ کریں گے۔ ایک بات یہ بھی کریں گے، ہم دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ جہنم سے بچا لے، جنت کا داخلہ نصیب فرما، ہم دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس پر ایک مفسر کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، کہتے ہیں دیکھو دعا ایک ایسی عبادت ہے، جنتی جنت میں بھی چلے جائیں گے اس عبادت کو نہیں بھولیں گے، یہ اتنی پیاری عبادت ہے، جنت کے اندر بھی یہ عبادت یاد رہے گی۔ انا کنا من قبل ندعوہ، ہم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا کر دی ہے۔ آگے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کیا ہے، آپ کو معراج کروایا گیا، معراج کی رات آپ کو کئی چیزیں دکھائی گئی۔
اللہ فرماتے ما زاغ البصر وما طغى، آپ کو جو جو دکھایا گیا آپ نے وہی کچھ دیکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ دیکھو انسان کی فطرت ہے، انسان جب کسی مقام پہ چلتا ہے ٹارگٹ اور ہدف کوئی اور ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان کی گئی ما زاغ البصر وما طغى، آپ کو جو دکھایا گیا آپ نے وہی دیکھا ہے، ادھر ادھر جھانکتے نہیں تھے۔ یعنی یہ جھانکنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں دیکھے، جو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ آپ کی خوبی بیان کی گئی کہ آپ کو جو دکھایا گیا آپ نے وہی دیکھا۔ اس سے ایک نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو قرآن اور احادیث میں باتیں بیان کر دی گئی ہیں بس ہم انہی کو دین سمجھیں، ان کے علاوہ کسی اور چیز کو دین نہ سمجھیں۔ جس طرح آپ کو جو دکھایا گیا آپ نے وہی دیکھا، ہمیں جو قرآن حدیث میں بتلایا گیا ہم اسی کو دین سمجھیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو دین نہ سمجھیں۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، آج امت اتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے، تو اس میں بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ امت کے اندر خرابیاں کئی قسم کی آئی ہے، امت نے اپنی رائے کو دین میں شامل کر دی ہے، اپنی رائے کو دین کا حصہ بنا دیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج امت فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ نے ایک بات یہ بھی ذکر کی، دیکھو تم خوشی چاہتے ہو، خوش رہنا چاہیے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر وقت بندے کو خوش رہنا چاہیے، بوسیدہ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مستقل خوشی چاہتے ہو تو ہماری جنت میں آ جاؤ، وہاں خوشی خوشی ہے، بوریت ہے ہی نہیں، ہماری جنت میں آ جاؤ، تمہیں ہر قسم کی خوشی ملے گی۔ ایک بات یہ ذکر کی گئی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہم دنیا سے جا رہے ہیں نا، یہ ہمارا سفر جاری ہے، ہمارا آخری سٹاپ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، رب تک پہنچنا ہے۔ کوئی نیک ہے بد ہے، اس نے پہنچنا رب تک ہے۔ اور جو ہمارے جسم میں دل موجود ہے، یہ قلب اور دل یہ اللہ کے بغیر مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو سکون اس وقت ملتا ہے جب یہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، جا رہے ہیں، آخری سٹاپ ہمارا رب کے پاس ہے، کوئی نیک ہے بد ہے، آخری سٹاپ وہاں ہے۔ اچھا جب آخری سٹاپ وہاں ہے اور دل اللہ کے علاوہ کسی پہ راضی بھی نہیں ہے، تو کئی لوگ تو دنیا میں لالچ میں لگ گئے، کیا خیال ہے؟ وہ دنیا میں ڈوب چکے اور ایسے ڈوبے ہیں دین کا تصور نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ تو یہ کیا ہے کہ آخری سٹاپ وہاں ہے، دل اللہ کے سوا کسی کو چاہتا نہیں، اور یہ لوگ دنیا کے اندر بہت آگے چلے گئے، منہمک ہو گئے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے ماں اپنے بچے کو اس کا دل بہلانے کے لیے نیپل دے دیتی ہے کہ تو یہ چوس اور میں کام کر لوں، وہ بچہ نیپل چوستا رہتا ہے اور ماں اپنے کام کرتی رہتی ہے۔ اب نیپل اس کا مقصد نہیں ہے، صرف اس کا دل بہلانا، اس کو مشغول کرنا مقصد ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ نیپل پہ راضی ہو جاتا ہے اور وہ اس میں مشغول ہو جاتا ہے اور ماں اپنا کام کر لیتی ہے، اسی طرح کئی لوگ وہ اس نیپل پہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، ان کے منہ میں نیپل ہے دنیا کا، اسے ہی چوس رہے ہیں، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔
آگے سورہ قمر ہے، سورہ قمر کے اندر یہ بات ذکر کی کأنہم جراد منتشر، جو انسان ہوں گے نا قیامت والے دن یہ کیڑوں پتنگوں کی طرح ہوں گے، بکھرے ہوئے۔ کیڑے پتنگے کیوں کہا؟ انسانوں کو کیڑے پتنگے کیوں کہا؟ کیڑے پتنگے اس لیے کہا، جو کیڑے پتنگے ہوتے ہیں نا ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اچانک ہی آتے ہیں نا، یہ بارش کے موسم میں ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو جراد منتشر، بکھری ہوئی کیڑے پتنگوں کی طرح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر تو آگے جنت میں ہے، تو ہم نے اس کے اصول کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہاں ہم اپنے گھر بنا کے اس پہ فخر و غرور کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہمارا گھر نہیں ہے، ہم تو یہاں کچھ وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں، ایک مسافر ہے سفر پہ جا رہا ہے، چند لمحے سستانے کے لیے وہ رکا ہے، تو اس لمحے میں کون ہے جو وہاں دل لگا کے بیٹھ جائے؟ ہم تو اپنا سفر زندگی پورا کر رہے ہیں۔ سورہ قمر میں ایک بات یہ بیان کی گئی، ان المتقین فی جنات و نہر، متقین باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت عظیم انسان گزرے ہیں، یہ بندہ محدث بھی تھا، مفسر بھی تھا، فقیہ بھی تھا، حافظ بھی تھا، عالم بھی تھا، مجاہد بھی تھا، بڑی خوبیاں اللہ نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو عطا کی۔ جتنی خوبیاں زیادہ تھیں اتنی دشمنیاں بھی زیادہ تھیں، بڑی دشمنی۔ ان کی زندگی کا کافی عرصہ جیل میں گزرا ہے، بلکہ ان کی وفات بھی جیل میں ہوئی ہے۔ بڑے لوگ مخالف تھے، کہا کرتے تھے ما یصنع اعداء بی، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں، میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں؟ ان حبسونی، اگر یہ مجھے قید کر دے، فحبسی خلوہ، تو میرا قید ہونا یہ مجھے خلوت اور تنہائی مل جائے گی، میں اپنے رب سے باتیں کر لوں گا۔ وَإِنْ أَخْرَجُونِي مِنْ بَلَدِي، اگر یہ مجھے اپنے علاقے سے نکال دے، فَخْرُوجِي سِيَاحَةً، تو میں دنیا کے اندر سیر و سیاحت کروں گا۔ وَإِنْ قَتَلُونِي، اگر یہ مجھے قتل کر دیں، فَقَتْلِي شَهَادَةً، تو میرا قتل ہونا شہادت کی موت ہوگا۔ تو اس لیے میرے دشمن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جو بھی کریں گے میرے لیے خیر اور برکت والا معاملہ ہے۔ قرآن کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، کتنا تعلق، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر اگر سمجھ نہ آتی تو کہتے میں اس کے لیے 100 تفاسیر پڑھتا، 100 تفاسیر۔ اگر پھر بھی تفسیر سمجھ نہیں آئی تو میں پھر استغفار کرتا کہ میرے اندر کوئی کوتاہی ہے جس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اس کی تفسیر الہام کر دیتا تو میں اس کی تفسیر جان لیتا۔ اور شیخ الاسلام نے جو تبصرے کیے ہیں قرآن مجید کی آیات پہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور ان کی تفسیر بھی چھپی ہے التفسیر الکبیر عربی کے اندر، لیکن وہ مکمل نہیں ہے، مطلب پورے قرآن کی بالاستیاب نہیں ہے، مختلف مقامات سے انہوں نے تفاسیر جمع کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی موت کا وقت آیا تو ان کی زبان پہ یہ آیات جاری تھے، ان المتقین فی جنات و نہر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جو بندہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ اس کی برکت سے اس کا خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں۔ اچھی موت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سورہ الرحمن ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ذکر کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ ایک مفسر کا تبصرہ ہے، کئی دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، دل چاہتا ہے، لیکن جب یہ آیت دیکھتا ہوں، اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں، تو میں گناہ سے رک جاتا ہوں۔ یہ آیت گناہوں سے روکنے والی ہے، جو گناہوں سے بچے گا وہی باغوں کا وارث بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان باغات میں ہر قسم کی نعمت رکھی ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت حور مقصورات فی الخیام، حورے جو خیموں کے اندر بند کی ہوئی، بڑی پیاری حورے۔ حوروں کے حوالے سے 2 خوبیاں بیان کی گئی ہے، 2 خوبیاں۔ دیکھو عورت کے اندر 2 خوبیاں ہیں، سیرت بھی اچھی ہو، صورت بھی اچھی ہو۔ یہ 2 خوبیاں عام طور پہ دیکھی جاتی ہے، سیرت بھی اچھی ہو، صورت بھی اچھی ہو۔ رشتہ کرتے وقت تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا، بعد میں پھر اگرچہ معاملہ الٹ ہی نکل آئے، لیکن ہم آغاز کے اندر انہی 2 چیزوں کو دے، سیرت بھی اچھی ہو، صورت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی حوروں کے بارے میں فرمایا فیہن خیرات حسان، یہ جو حوریں آپ کو ملنے والی ہے یہ خیرات، سیرت کے اعتبار سے بھی اچھی ہے، بڑی پیاری سیرت ہے ان کی۔ فیہن قاصرات الطرف، یہ صرف اور صرف اپنے خامد کو دیکھنے والی ہوں گی، یا جو دیکھنا جائز ہوگا بس، اس کے علاوہ کسی کو جھانکے گی بھی نہیں۔ قاصرات الطرف، ان کی نظر بس جائز چیزوں پہ اور خامد تک محدود ہے، کسی غیر کو دیکھنے والی نہیں ہوگی۔ دیکھو عورت جتنی بھی عظیم ہو، خوبصورت ہو، لیکن اگر وہ ادھر ادھر جھانکنے والی ہو تو وہ عورت نہیں ہے۔ عورت وہی ہے جو با حیا ہے، با کردار ہے۔ تو یہ جنت کی حوریں، ان کی سیرت، ان کا کردار وہ بھی با کمال ہے۔ حسان، خوبصورت بھی ہوگی، خوب سیرت بھی اور خوبصورت بھی۔ خوبصورت کتنی ہوں گی؟ فرمایا لؤلؤ مکنون، آپ ایسے سمجھیے جس طرح چھپائے ہوئے موتی ہوتے ہیں، چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورت۔ اور جنت میں جو اللہ نے یہ ہمیں حوریں عطا کرنی ہے، ان کی خوبصورتی آپ دیکھیے، 70 انہوں نے حلے پہنے ہیں۔ اب حلے کے اندر ان کی پنڈلی ہے، پنڈلی کے اندر ہڈی ہے، ہڈی کے اندر گدا ہے۔ اب اتنے پردے اور پھر آگے گوشت، آگے ہڈی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ وہ ہڈی کے اندر جو گدا ہے وہ اتنا روشن ہوگا کہ آپ اس کو باہر سے دیکھ لیں گے، لیکن وہ دیکھنے میں برا محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، وہ خوبصورت اتنی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حوریں رکھی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے، عورتیں عام طور پہ سوال کرتی ہے، اچھا بندوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ کئی عورتیں سوال کرتی ہے، بندوں کے لیے تو اللہ نے حوریں تیار کی ہے، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی فطرت کو جانتے ہیں۔ مردوں کی فطرت میں عورتوں کی محبت رکھ دی گئی ہے، یہ مردوں کی فطرت میں عورتوں کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ اب عورتوں کی فطرت میں کیا ہے؟ عورتوں کی فطرت میں ہے حسن۔ یہی وجہ ہے کہ حسن کے پیچھے آج یہ سٹور اور وہاں کریموں کا سلسلہ کتنا کامیاب کاروبار ہے۔
میرا خیال جتنے بھی کاروبار نا سب سے کامیاب ترین یہ اسٹور والے کاروبار، کریموں کے پیچھے دنیا، آؤ آپ کو وائٹ بنا دے، وائٹ ہو جائے، ایک ہفتے میں رنگ گورا کر لے، شرطیہ رنگ گورا کرنے والی کریم، یعنی دنیا اس پہ لگی ہوئی، بڑا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ یعنی عورتوں کو فطری طور پہ حسن بہت پسند ہے، لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، رنگ چمکتا دمکتا ہو، دیکھنے والا وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو عورتوں کی فطرت میں حسین ہونا، جمیل ہونا اور اسی طرح لباس اچھا ہونا، یہ ان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی عورتیں جو جنت میں جائیں گی، ان کو جو حسن عطا کریں گے وہ حسن بڑا مثالی ہوگا، کیونکہ راضی کرنا نا ہر کسی کو، بندے حوروں کے ساتھ راضی ہوں گے اور عورتیں حسن کے ساتھ راضی ہوں گی، تو جو جیسے راضی ہوگا اللہ ویسے راضی کر دیں گے۔ آگے سورہ واقعہ دیکھیے، دنیا کے اندر ہار بھی ہوتی ہے، جیت بھی ہوتی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہارنے جیتنے کا، یہ مقابلے ہوئے، کو ہار گیا کو جیت گیا، طریقے عدم اعتماد پیش ہوگی، کو ہار گیا کو جیت گیا، یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ ہار جیت دنیا کا ایک حصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا ہے جہاں ہار بھی ہے جیت بھی ہے، خافضۃ الرافعہ، قیامت والے دن ہار جیت نہیں ہے، بس جو ہار گیا سو ہار گیا، یا تو آج ہارے کل جیت جاؤ گے، یہ ہار جیت چلتی رہتی ہے۔ وہاں جو ہار گیا وہ ہار گیا، جو جیت گیا وہ جیت گیا۔ خافضۃ الرافعہ، بعض کو قیامت والے دن نیچا کر دیا جائے گا، بعض کو اونچا کر دیا جائے گا، جو اونچا ہو گیا وہ جیت گیا، جو ہار گیا وہ نیچا ہو گیا۔ تو وہاں کی جو ہار جیت فیصلہ کن ہے، تو اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں جیت نصیب فرمائے، وہاں کی ہار سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی آگ کے بارے میں، فرمائی انہا لتذکرہ، اس آگ کے اندر نصیحت ہے، آگ کے اندر نصیحت ہے۔ اس میں نکتہ یہ ملا، دنیا میں آگ جل رہی ہو تو اس آگ کو غور سے دیکھو اور پھر غور و خوض کرو، یہ تھوڑی سی آگ ہے، کس طرح چیزوں کو پکا رہی ہے، چیزیں ابل رہی ہے اور ان سے آوازیں نکل رہی ہیں ابلنے کی، یہ تھوڑی سی آگ ہے، کتنی سخت ہے، جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی، اس آگ سے نصیحت حاصل کرو۔ آگے سورہ الحدید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ذکر کی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مرکزی دور ہے، ایک مکی دور 13 سالہ، دوسرا مدنی دور 10 سالہ۔ مدنی دور کے پھر آگے کچھ حصے ہیں، فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ کے بعد، یعنی جو لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اصحاب رسول کے بارے میں یہ بات کہی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، یعنی سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہے، کوئی صحابی جنت سے محروم نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا مضبوط عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صحابی ہے اور جنت میں نہیں جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ آگے یہ بات ذکر کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، قرآن سن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ 20 سال عمر ہوگی، 30 سال ہوگی، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال،
ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرے. کب آئے گا؟ خان صاحب نعرے لگاتے تھے نا، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، یہ نعرے لگایا کرتے تھے، اب نہیں تو کب. تو یہی نعرے آپ ادھر فٹ کریں. اگر ابھی تک وقت نہیں آیا تو کب آئے گا؟ رمضان تو آیا تھا، گزر کے جا رہا ہے. آج 27ویں رات ہے، یہ جا رہا ہے. ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس قرآن مجید نے مجھے کتنا بدلا ہے؟ میرے اندر کیا انقلاب آیا ہے؟ کیا میں بے نماز تھا تو نمازی بنا؟ کیا میرے اندر کوئی گناہ تھا تو میں نے اسے چھوڑا؟ اب نہیں تو کب. یہ 2-3 دن کے بعد مہینہ ختم ہو چکا. تو ہماری اگر وہی حالت ہے تو بتائیے رب کو کیا جواب دیں گے؟ جس کے اندر ماہ رمضان میں تبدیلی نہیں آئی، عام ایام میں کیسے وہ بدلے گا پھر؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر سارا سامان موجود ہے ہماری ہدایت کا، ہماری رہنمائی کا. تو ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہم وقت دیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. آگے یہ بات ذکر کی، اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. جس طرح کھیلنے والا آدمی مشغول ہوتا ہے، اسے ادھر ادھر کی خبر نہیں ہوتی، اسی طرح جو دنیا میں زندگی بسر کرنے والا انسان ہے وہ دنیا کے اندر اتنا مشغول ہے، اسے بھی دائیں بائیں کی کوئی فکر نہیں. کہ کوئی کہے یار ادھر فلاں واقعہ پیش ہو، ہمیں کیا غرض ہے؟ ادھر یہ فلاں کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا غرض ہے؟ فلاں بیوہ عورت ہے، محتاج ہے، تعاون کرنا، یار ہمیں کیا غرض ہے، کوئی اور کر دے گا. یعنی دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ دائیں بائیں کی فکر ختم ہو چکی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. دائیں بائیں کی فکر رکھنا ایک مومن کی شان ہے، مومن کی شان ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، یہود و نصارہ کو دعوت دی کہ تم آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اجر عطا کریں گے. ایک تم اپنی کتابوں پہ ایمان لائے، دوسرا اس قرآن مجید پہ ایمان لائے، اللہ تمہیں 2 اجر عطا کریں گے. تو آؤ مسلمان ہو جاؤ. ان کو دعوت دی گئی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ احباب کے سامنے پیش کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک چھوٹا سا اعلان بھی ہے. تو یہ ماہ رمضان کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً جس طرح ہمارے گھروں میں خرچے ڈبل ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسجد کے اخراجات بھی ڈبل ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے گھروں میں ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے نا ماہ رمضان میں، تو مسجد جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، جہاں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، وہاں کے خرچے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے احباب سے درخواست ہے کہ آپ اس قیمتی رات میں جہاں عبادت کریں گے تو وہاں یہ بھی ایک عبادت ہے صدقہ کرنا. تو آپ اس حوالے سے بھی صدقہ کریں اور خرچ کریں. ہمارے بزرگ اے ڈی شیخ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے موجود ہے، انہیں آپ ضرور جمع کرائیں اپنا حصہ. تو ظاہر بات ہے ہمارے قاری صاحب جنہوں نے ہمیں قرآن سنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بڑی محنت کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے جو سنا ہے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ مختلف مساجد میں چلے جائیں، یا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، یا علمون تعلمون کی سمجھ آتی ہے، یا جن کی سمجھ آتی ہے ان کی اڑکریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ہر اعتبار سے انہوں نے بہت ہی اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح اور بھی ضروریات ہے. تو مسجد کے ڈبل خرچے، بجلی کا خرچہ، بجلی کا بل ڈبل ہو جاتا ہے. تو آپ احباب نے بھرپور تعاون کرنا ہے. تو اس تاخیرات کے اندر تعاون کریں گے تو ظاہر بات ہے رمضان کی برکت بھی ہمارے صدقے کے ساتھ مل جائے گی. کیونکہ یہ جو ہے نا عمل کے ساتھ جڑتا ہے، جس طرح کڑی کے ساتھ ملتی ہے. دیکھیں نا پتنگ فضا میں کب قائم رہتی ہے؟
جب اس کے ساتھ ڈور کا تعلق رہے. جب تک ڈور کا تعلق ہے پتنگ فضا میں قائم ہے، ڈور ٹوٹ جائے پتنگ گر جاتی ہے. فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے اور عمل صالح ان کو بلند کرتے. تو یہ صدقہ جو ہوتا ہے نا، صدقہ یہ مزید ہمارے اعمال کو بڑھا دیتا ہے، چمکا دیتا ہے. تو اس لیے یہ بہت قیمتی رات ہے، تو اس سے ہم یہ بھی فائدہ اٹھا لیں کہ اس رات جتنا بھی ممکن ہے، آسان ہے، تو آپ ضرور جمع کرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو 29 کی رات کو انشاءاللہ تکمیل قرآن ہوگا. تو انشاءاللہ یہ تقریباً 10 یا 10:30 کے قریب انشاءاللہ نا قرآن مجید مکمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر کچھ گفتگو ہوگی. اور اسی طرح جو ہمارے قیام کا سلسلہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کی 2 رکعتیں پڑھتے اور اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ وقفہ. 29 کو بھی قیام اسی طرح یہ ہمارا چلے گا. تو لیکن چونکہ زیادہ تر لوگ شروع رات میں ہوتے ہیں، اس لیے ہم رات کو ہی اس کی تکمیل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر پروگرام چھوٹا سا کر کے اور اس کے بعد پھر قیام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کی ضیافت کے لیے بھی اہتمام کیا گیا، اور اسی طرح صبح سحری کا انتظام، رات افطاری کا انتظام. جو رات ادھر لوگ رکے ہوئے آپ کی بھی سحری کا انشاءاللہ انتظام ہوگا. اعتکاف پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی سحری افطاری کا باقاعدہ انتظام صبح و شام جاری و ساری ہے. تو یہ سارے سلسلے ہیں، تو ہم بھی اس کے اندر حصہ دار بن جائیں، معاون بن جائیں. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو جو لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایڈی شیخ صاحب ان سے رابطہ کریں، انہیں جمع کرا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.